یاد ہوئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے درجنوں قوانین پاس کرائے پچھلے 3.5 سال میں ہماری حکومت کے، جن کا تعلق فیٹف کی کمپلائنس سے تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپڈیٹ کیا گیا، ہزاروں افسران کی ٹریننگ کی گئی۔ اس کے علاوہ اور یہ فائنینشیل سسٹم ہمارا جو ہے وہ اپ گریڈ کیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو بینکس کی مانیٹرنگ کرتا ہے اس کو اپ گریڈ کیا گیا۔ ہمارے بارڈر سیکیورٹی فورسز، ہمارے کرنسی کی جو اسمگلنگ کے اعتراضات ہوتے تھے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہماری ریمیٹنسز بڑھیں اس ملک میں، جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں، اس میں بھی فیٹف کی جو ہم نے کمپلائنس کی اس پچھلے 3.5 سال میں، اس کا ہاتھ ہے۔ جب ہم حکومت پاکستان تحریک انصاف کی آئی تھی تو صرف 19 ارب ڈالر کی باہر سے ترسیلات آتی تھیں ریمیٹنسز کی شکل میں۔ جب ہم چھوڑ کے گئے تو وہ 32 ارب ڈالر کے قریب جا پہنچی تھیں۔ تو یہ منی لانڈرنگ کے اوپر کریک ڈاؤن اور اس سب کا نتیجہ ہے۔ اس سے ہماری اکانومی کو، معیشت کو ڈاکیومنٹ ہونے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل ہیرو جو ہے اس ساری کرنے کا، وہ افسران ہیں جو مختلف محکموں میں بیٹھے ہیں، جو فورن آفس میں بیٹھے ہیں، جو منسٹری آف انٹیریئر میں بیٹھے ہیں، جو FBR میں بیٹھے ہیں، جو کسٹمز میں بیٹھے ہیں، جو منسٹری آف ڈیفینس میں بیٹھے ہیں، جو ملٹری آپریشنز کا ڈائریکٹریٹ جنرل ہے، ہماری حساس ادارے جتنے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹس، وہاں پہ بہترین کام ہوا۔ ہماری جوڈیشری جو ہے اس نے بڑا بہترین کام کیا۔ جو نئے قوانین ہم نے لاگو کیے، ظاہر ہے اس کو عدلیہ نے پھر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ صرف اس سسٹم کو پٹ ان پلیس کرنا فیٹف کو سیٹسفائی نہیں کرتا، ریزلٹس پروڈیوس کر کے دیے گئے، نتائج پروڈیوس کر کے دیے گئے کہ یہ سسٹم ان پلیس کیا گیا، یہ قانون ان پلیس کیا گیا، یہ سیل بنایا گیا، یہ محکمہ بنایا گیا، اور اگلے 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کی یہ کارکردگی آئی۔ پچھلے 3.5 سال مسلسل ہمارے یہ افسران یہ کارکردگی دکھاتے رہے۔ اور اکتوبر کے اندر تو بلکہ ایک پلینری میں میجورٹی جو ممالک تھے انہوں نے ووٹ کیا کہ جو ہمارا ایکشن پلان ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو پہلا ہمارا ایکشن پلان تھا، میجورٹی کنٹریز نے ووٹ کیا، لیکن چند کنٹریز نے اس کو ویٹو کر دیا۔ لیکن جو میجورٹی تھی فیٹف کنٹریز کی، وہ اکتوبر میں ہی ہمیں ایک ایکشن پلان پہ کمپلائنٹ قرار دینا چاہتی تھی۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، ہمیں اب اکتوبر 2021 سے لے کے مارچ 2022 تک کا جو پیریڈ ہے، اس میں جو کمپلائنس ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ جو آخری 2 ایکشن آئٹمز ہمارے رہ گئے تھے فیٹف کے، وہ بھی مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اور اب ہم نے اس سفر کو انشاءاللہ تعالی جاری رکھنا ہے۔ فیٹف کا ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکریٹریٹ موجود ہے جہاں پہ قابل افسران جو ہیں وہ مستقل اس چیز کی نظر رکھیں گے۔ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے اندر ایک ڈیجیٹائزڈ سسٹم موجود ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹس جنریٹ ہوتی ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے جو ہم نے بے نامی اکاؤنٹ پکڑے ہیں، آپ کو شاید معلوم ہوگا، اس میں فیٹف کی کمپلائنس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جو فیٹف کی ہم نے سسٹمز پٹ ان پلیس کیے تھے، ان کے ذریعے بھی بہت زیادہ بے نامی اکاؤنٹس جو ہیں ان کی کھوج لگانے میں مدد ملی بھی ہے اور آئندہ بھی ملے گی۔ تو پورے پاکستان کی یہ جیت ہے، اور ہمارے فائنینشیل سسٹمز اور ہمارے جو لیگل سسٹمز ہیں ان کی جو طاقت ہے، ان کے اندر جو جدت آوائی ہے، اس کا ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کو۔ اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو اب ایک پروسیجرل آن سائٹ وزٹ رہ گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسموتھلی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر میں پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا۔ تو میں سب سے زیادہ میں سلوٹ کرنا چاہتا ہوں ان افسران کو جن کا جو کہ درجنوں منسٹریز میں، درجنوں اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، جنہوں نے دن رات ایک کی اور بڑے ٹائٹ ٹائم لائنز کے اندر انہوں نے ریزلٹس پروڈیوس کیے۔ وہ سسٹمز پہلے سسٹمز ان پلیس کرنا، قوانین بنانا، پھر اس کو لاگو کرنا، امپلیمنٹ کرنا اور نتائج پروڈیوس کرنا، یہ ایک اعلیٰ درجے کے جو ہمارے افسران ہیں، جو انہوں نے پروفیشنلزم اپنا دکھایا ہے، یہی ہمارے پاکستان کے اصلی ہیروز ہیں۔ بس یہ آج میری گزارشات ہیں۔ بھارت کا رول جو ہے اس میں بڑا نیگیٹو ہے، اس پہ ذرا روشنی۔ دیکھیے جی، بالکل ہندوستان کا رول جو ہے، انڈیا کا رول، وہ اس میں نیگیٹو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور ہم نے اس کو مختلف فورمز پہ اٹھایا ابھی، کہ کس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے جو FATF ہے، یہ ڈپلومیٹک فورم نہیں ہے، نہ ہی یہ سیاسی فورم ہے، یہ ٹیکنیکل فورم ہے۔ اور اس کو پولیٹیسائزیشن اس کی کرنا، اس کی اندرونی خبروں کو باہر لیک کرنا، اور لیک بھی ایسے کرنا کہ ایک اپنا بیچ میں مرچ مسالہ لگا کے، یہ ایک کیمپین سسٹمیٹیکلی پاکستان کے خلاف چلائی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت آج ایکسپوز ہو گیا ہے فیٹف کے پلیٹ فارم پہ، جس طرح اس نے پولیٹیسائزیشن کی ہے پچھلے 3.5 سال میں۔ ہم اس کو
ایکسپوز کر چکے تھے پچھلے 3.5 سال میں کہ ایک نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا ان کی ٹیمز کا, اور انہوں نے پاکستان کو صاف نظر آتا تھا کہ اس ٹیکنیکل فورم کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی. ہم بہت کم دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ آئے. جب یہ فیٹف والا معاملہ ہوا تو ان کی جانب سے ایک اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی ایچ کیو میں ایک الگ سے کور سیل قائم کیا گیا. تو یہ بتائیے گا اس کور سیل کا کتنا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کو یہ خوشخبری دینے میں, کیونکہ ایک بات تنازع کھڑا ہو رہا ہے, اور پھر کچھ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کو یہ کریڈٹ نہیں جاتا, صرف عمران خان کو جاتا ہے, کیونکہ آپ اسے مانیٹر کر رہے تھے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں چاہتا. دیکھیں اس میں ہر ادارہ جو ہے اس کے اندر ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنا تھا. ایف بی آر کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا, کسٹمز کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیل تھا, حساس اداروں کے اندر بھی ڈیڈیکیٹڈ سیلز بنے تھے جو چیزیں کمپلائنس کی ان سے تعلق رکھتی تھیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عسکری قیادت کا بھی بڑا پازیٹیو انپٹ رہا ہے اور ان کے ساتھ بہترین کوآرڈینیشن رہی ہے. تو یہ پورے ملک کی فتح ہے, اور سب سے زیادہ فتح جو ہے وہ ایکچولی ان افسران کی ہے. یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی اس کا کریڈٹ لے رہی ہے, اور سفارتی تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے, تو اس کے اوپر بتائیے گا کہ اصل کیا مودی کا بھی اس میں کوئی رول ہے؟ نہیں دیکھیں, جو کمپلائنس پیریڈ انڈر ریویو تھا نا, وہ تھا اکتوبر سے لے کے مارچ تک کا. اس سے آگے فیٹف کی پلینری نے نہیں دیکھا, اور اس کی اکتوبر سے لے کے مارچ تک کی جو رپورٹ تھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور اقتدار میں اپریل کے پہلے ہفتے میں فیٹف سیکریٹریٹ کو جمع بھی ہو گئی تھی. یہ اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیٹف اس چیز کا بڑا اسٹرانگ ایکسیپشن لیتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس میں ڈپلومسی کا یا سیاست کا ہاتھ ہے. یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے, اور اگر ان کی یہ بات فیٹف فورم تک بھی پہنچے گی تو وہ کوئی زیادہ پسند نہیں کریں گے. اس لیے میں انہیں کہوں گا کہ ذرا محتاط بیان دیں. ہو سکتا ہے انہیں پروسیجرز کا نہیں پتہ فیٹف کے, لیکن یہ ٹیکنیکل فورم ہے. یہ کہنا کہ کوئی ڈپلومسی کا اس پہ اثر ہوا تھا, یہ فیٹف کی اپنی گائیڈ لائنز اور میتھڈالوجی کے خلاف جاتا ہے. ہمارے صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ فیٹف گرے لسٹ ختم ہونے سے ہمیں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی میں نے آپ کو جیسے بتایا نا کہ ہمارے ملک میں جو سرمایہ کاری ہوتی ہے نمبر 1, اس کے اندر اس سے فروغ ملے گا, کیونکہ فیٹف جو ہے وہ ایک سگنل دیتا ہے انویسٹرز کو کہ اس ملک کا جو فائنینشیل اور لیگل سسٹم ہے وہ روبسٹ ہے اور سیف ہے. دوسرا, ہمارے تاجر جو ایکسپورٹ کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں وہ ان کی بے شمار ٹرانزیکشنز انٹرنیشنل بینکس کے ذریعے ہوتی ہیں, کنفرمنگ بینکس ہوتے ہیں اور بینیفیشری بینکس ہوتے ہیں. ان سب کو بھی اب ان بینکس کے ساتھ ڈیل کرنے میں قدرے آسانی آئے گی. بینکس اب کمفرٹیبل فیل کریں گے ان پاکستان کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں, جو ملک بلیک لسٹ میں ہوتے ہیں خاص طور پہ, بینکوں کا ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو ایس او پی ہے وہ فرق ہوتا ہے. ان سے زیادہ پروسیجرز ہوتے ہیں, لینتھی پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹیڈیس پروسیجرز ہوتے ہیں, ٹرانزیکشنز ٹرانسمٹ ہونے میں پرابلمز آتی ہیں. پاکستان اگر گرے سے باہر نکل رہا ہے تو یہ پورے آپ کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم کو جو تجارت چلاتا ہے اس کو یہ میسج جاتا ہے کہ آپ کا اب بینکنگ سسٹم سیف اور ساؤنڈ ہے, اور کوئی بھی بین الاقوامی ممالک جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے, ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے, رقوم بھجواتے ہوئے, منتقلی کرتے ہوئے, یا انویسٹمنٹس جو بیرون ملک کی آتی ہیں یا پاکستان سے باہر جاتی ہیں وہ کرتے ہوئے, وہ اب زیادہ سیف اور کمفرٹیبل فیل کریں گے. ایک سگنل گیا ہے بڑا پاورفل ہمارے لیگل سسٹم اور ہمارے فائنینشیل سسٹم کے بارے میں باقی ساری دنیا کو. تو دس از ویری پازیٹیو. ہمارا صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ معاملہ چلتا رہا گرے لسٹ کا, تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ حافظ سعید اور ان دیگر افراد کا نام لے کر پاکستان بڑا ڈیفینسو پوزیشن میں رہا. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جو بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کی جو فنڈنگ ٹیرف فائنینسنگ کی جاتی ہے انڈیا سے, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن پاکستان نے جس طرح سے اس کی ہمارے سے آواز اٹھانی تھی فیٹف میں یا عالمی اداروں میں, وہ ہمیں کوئی اسٹرانگ وائس آپ کی گورنمنٹ بھی نظر نہیں آئی. تو موجودہ حکومت کو آپ کیا پیغام دیں گے, کس طرح سے اس کو معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ہم گرے لسٹ سے نکلتے ہیں, میں نے یہ ٹارگٹ اپنے ٹیم کو دیا تھا جب میں وہاں پہ تھا, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ انشاءاللہ ہم چند مہینوں میں, چند دنوں میں, ہم ہفتوں میں نکل جائیں گے. ہماری ٹیکنیکل کمپلائنس جو تھی وہ مکمل تھی, اور یہ میں نے فیٹف کے پریزیڈنٹ کو بھی مل کے ان سے کہا تھا کہ ہم گرے لسٹ سے نکلتے ساتھ ہم ایف اے ٹی ایف کی باڈی کی ممبرشپ حاصل کریں گے. اس ممبرشپ حاصل کرنے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کی ایک میتھڈالوجی ہے جس میں تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں, لیکن ہمیں اس طرف جانا چاہیے. انڈیا ممبر ہے فیٹف کا, اور بھی ممالک جو ہیں وہ ممبرز ہیں فیٹف کے, مڈل ایسٹ کے اندر ممالک ہیں. کیونکہ اب ہمارا سسٹم کمپلائنٹ ہو چکا ہے اور ہم گزر چکے ہیں ایک فیز میں سے. جیسے اب روس کو دیکھیں, روس گرے لسٹ میں تھا, آج وہ ممبر ہے فیٹف کا. ہم جب فیٹف کے ممبر بنتے ہیں تب ہی ہم اس پوزیشن میں آتے ہیں
کہ ہم دوسرے ممالک جو ہیں اگر ان میں کوئی دہشت گردی کی فنڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں باضابطہ طور کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلتے ساتھ FATF کی ممبرشپ جو ہے وہ فوری طور پہ حاصل کر لینی چاہیے. اس کا یہ بھی ایک بڑا پاورفل سگنل جائے گا باقی ساری دنیا کو, کیونکہ 40 کے قریب جورسڈکشنز ہیں جو صرف دنیا میں ممبرز ہیں اس کے, اور ہمیں پاکستان کو جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے اور ایک ابھرتا ہوا انشاءاللہ تعالی ملک ہے, اسے FATF کی باڈی کا پرماننٹ رکن ہونا چاہیے. امان بھائی آپ نے جس طرح کہا کہ افسران کو کریڈٹ جاتا ہے, میں اسپیسیفکلی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آرمی چیف صاحب کا جب سے یہ رجیم چینج والا معاملہ ہوا ہے تو ان کی جانب بہت زیادہ ان کی شخصیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے. تو آپ اسپیسیفکلی نام کیوں نہیں لیتے کہ یہ کریڈٹ آرمی چیف جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ پورے پاکستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اس کے اندر عسکری قیادت بھی شامل ہے, عسکری افسران بھی شامل ہیں, سول افسران بھی شامل ہیں, اور درجنوں منسٹریز میں بیٹھے افسران, یہاں تک کہ صوبائی جو ہمارے محکمے ہیں ان میں بیٹھے افسران بھی شامل ہیں. تو یہ ایک پورے پاکستان کی فتح ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اب اس سفر کو آگے لے کے بڑھنا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں پاکستان سے ریمیٹنس کی بات کی ہے تو ابھی جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق سے محروم کر دیا گیا ہے تو وہ جو ہے اس کے ہاں یہ دیکھیں نا, یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ ملک آپ کا چل رہا ہے عسکری اس کے اوپر, اس کے آپ کا ملک چل رہا ہے فورن جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کی جو اس وقت فورن ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. $30 ارب کی, $31 ارب کی آپ کی ایکسپورٹ ہے, $32 ارب کا آپ کا ریمیٹنس آ رہا ہے. اور ہم نے ان جو لوگ جو ہمارے محنتی لوگ گھر سے دور جا کے قربانی دے کے وہ ترسیلات بھیج رہے ہیں جس سے یہ ملک چل رہا ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے لیکن آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بغض ہے جو ہمارے موجودہ حکمران بیٹھے ہیں, جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ ان کے دل میں بغض ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں یہ اویئر لوگ ہیں, باہر کے معاشرے دیکھ چکے ہیں, اور اس لیے یہ عمران خان کے زیادہ قریب ہیں, تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن یہ عارضی چیزیں ہیں, یہ ٹھیک کر لیں گے ہم. جو وزیر خارجہ موجودہ بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ کہ وہ دورے کر رہے ہیں اس وقت سفارتی سطح پہ, کیونکہ بہتر وہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ دکھا رہے ہیں, وہ بھی اس میں اہم کردار ہے کوئی ایسا؟ میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھینک یو جی.